اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، قائم ہو جائیے اے نبی اور اپنے آپ کو یکسو کر لیجئے اس دین کی طرف، اپنا چہرہ اپنی توجہ پوری کر لیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اس فطرت پر قائم ہو جائیے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کبھی بدلتی نہیں ہے۔ ذالک دین القیم، یہی حقیقت میں قائم رہنے والا دین ہے، صحیح دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس سے پہلے بھی میں نے اس آیت پہ 2 دن پہلے ہی ایک بیان دیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ منتخب آیات کا ایک حصہ ہے کہ دین آخر کہتے کسے ہیں۔ اس لفظ کو آپ جتنا زیادہ سمجھیں گے، جتنا قرآن سے اس لفظ کو ایک ایک آیت اس کی نکال کے دیکھیں گے، ڈکشنری میں ٹائپ کیجئے یا گوگل میں سرچ کر لیجئے ہاؤ مینی ٹائمز ورڈ دین ہیز کم ان قرآن، آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی سامنے۔ قرآن انالیسس مل جائے گا، قرآن ڈکشنری مل جائے گی، بہت ساری سائٹس کھل جائیں گی۔ آپ کم سے کم اس کو اپنی ایک بک بنا کے لکھیے، کیونکہ یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، آپ کے مرتے ہی آپ کی روح سے کیے جانے والے سوالوں کا اہم سوال ہے، اگر وہ روایت صحیح ہے تو۔ روایت ہے کہ مرتے ہی روح جب نکالی جاتی ہے، وہاں قبول کرنے سے پہلے، اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے 3 سوالوں کے جواب کے بعد ایک ٹیگ لگا کے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کون سے اسٹور کی روح ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تم کو جس نے پیدا کیا، پالا، خالق، مالک، پروردگار کون ہے؟ کس کو اپنا رب مانتے رہے؟ ربی اللہ۔ تو رب کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں ہے، کچھ تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے نا۔ دوسرا سوال اگر فرشتے کر لیے، اچھا ٹھیک ہے، رب کے بارے میں کم سے کم 10 آیتیں سناؤ، کیا سنائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین تو مجھے معلوم ہے، اس کے بعد کا کچھ نہیں معلوم صاحب۔ اچھا 10 نمبر کم سے کم لا لو، تو ہم تم کو جو ہے جنت کے باغوں میں لے جا کے سلا دیں گے یا وہاں چھوڑ دیں گے، قیامت تک مزے کرتے رہو۔ اچھا ما دینوں کا، یہ دین کیا تھا تمہارا؟ کس راستے سے چل کے آئے؟ کس طریقے پہ چل کے آئے؟ تمہارا راستہ کیا تھا؟ کیسی زندگی تم نے گزاری؟ دین کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں ہے اس کی ایک لسٹ بنائیے، اس کی کم سے کم 10 آیتیں تو یاد کر کے رکھیے، 10 آیتوں کا مطلب تو سمجھیے، پھر اس کے بعد گریجولی آگے بڑھتے رہنا۔ روز صبح سے شام تک بولتے رہتے، اگر پابندی سے پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اگر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، کچھ تو آیتیں یاد کر لیجئے۔ پھر من نبیوں کا، یہ باتیں تم کو کس نے سکھائی؟ کون یہ یعنی خبر لا کے تم کو پہنچایا؟ یہ جو بیسک نالج تم کو ملی ہے من ربک اور ما دینک کی، یہ کس نے تم تک لا کے پہنچایا؟ کون ہے یہ خبر لا کے دینے والا نبی؟ تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ کے دور میں، اس کے بعد میں پیدا ہوا، ان کا امتی ہوں۔ تو دین کا مطلب سمجھنا انتہائی آسان اور انتہائی ضروری ہے، اور اس کو سمجھائیے بھی لوگوں تک۔ تو اس میں پورے دین کی بات ہوئی ہے۔ شروع میں بھی وجہ کا دینی کا لفظ ہے، اس کے بعد فطرت پہ میں نے پیدا کیا ہے، پھر ذالک دین القیم کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی 2 مرتبہ دین کا ذکر کیا ہے اور فطرت کا ذکر کیا ہے، 2 مرتبہ فطرت کا بھی لفظ اس کے اندر ہے۔ ہاں، فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کی فطرت اور انسانوں کی فطرت۔ دیکھیے اب میں آپ کو سمپل وے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اسی سورہ شمس کی آیت کو ریپیٹ کرتے ہوئے، کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایمانداری سے دین سمجھنا ہے
واللہ العظیم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، آپ صرف ایک لفظ مجھے لکھ کے دیجئے ایک صفحے کے اوپر کہ میں اپنی فطرت کی آواز کو سنوں گا، سمجھوں گا اور اس پر یقین کر کے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ آپ پوری قرآن کو میچ کر لیں گے اپنی لائف سے، صرف یہ ایک سوال، صرف یہ ایک لائن اگر آپ لکھ دیں گے، ابھی مجیب صاحب ابھی اسی وقت میں اپنی فطرت کی آواز کو سنوں گا اور میری عقل کا صحیح امتحان لے کے دیکھوں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ واللہ العظیم یہ آدھی فطرت آدھا دین اللہ نے آپ کے اندر ڈال دیا ہے۔ الہمہا فجورہا و تقویٰ، برائی اور اچھائی ڈال کے بھیجی ہے اللہ نے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو اس کو پرکھے گا، دیکھے گا، اس نفس کے اندر جو گندگی شیطان نے ڈالی، ہمارے بڑوں نے ڈالی، ہمارے نفس کے شر سے ہم نے اس کو قبول کر لیا، ناانصافی اور ظلم کی بنیاد پہ قبول کر لیا، اس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کا پیوریفیکیشن کرنا ہے۔ قد افلح، یقیناً کامیاب وہ ہوا، من زکاہا، جس کو اس نے پیوریفائی کیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد وہ ہوگا، جہنم میں وہ جائے گا جو اپنے نفس سے یعنی اپنے دین سے لاپرواہی کرے گا۔ آپ کو تو اپنی پہلی فطرت پہ غور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر سانس لینے کی جو ایک مشین فٹ کر دی گئی ہے، کیا میں اپنی سانس کو روک سکتا ہوں؟ روک لیں گے تو کیا ہوگا؟ ناک منہ بند کر لیجیے، چلیے کتنی دیر رکھیں گے آپ سانس روکیں گے؟ میں اس وقت اگر کوئی ایک کمرے میں آپ کو چھوڑ دوں جہاں سے آکسیجن نکال لیا جائے، کتنی دیر زندہ رہیں گے آپ؟ فطرت ہے انسان کی، پیاس لگنا فطرت ہے، بھوک لگنا فطرت ہے، نیند آنا فطرت ہے، شہوانی جذبات کا ابھرنا فطرت ہے، کسی ایک بڑی ہستی کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسی سے سوال کرنا، اسی کی مدد مانگنا فطرت ہے۔ ہم اس فطرت کا غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی بہکانے والا ادھر سے ہے، کچھ بہکانے والے ادھر سے ہیں، کچھ اندر سے ہمارا نفس کسی چیز کے لیے ناانصافی کر بیٹھتا ہے۔ جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی مذہب میں جائز ہے، کسی ریلیجن میں آپ سمجھتے ہیں جائز ہے؟ امپاسبل۔ آپ کا اندر کا ضمیر خود یہ گواہی دے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو جھوٹ بولے گا تو آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں صاحب؟ پھر کوئی شخص آپ سے وعدہ خلافی کرے تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذلالت، کمینہ پن، حرامی پن یہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، یا تو کوئی ہم کو بھٹکا رہا ہے یا ہمارے بڑے اسی طرح کی عادت ڈالے ہوئے ہیں۔ ابا گھر میں رہ کے بولتے رہے، باہر کوئی آیا تو بیٹے ابا گھر میں نہیں ہے بولو۔ فون بج رہا ہے تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بابا کو نیند لگ چکی ہے، بابا کو آپ فون بعد میں کیجئے، یا تو اٹھاؤ مت۔ یہ بھی آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بیسیکلی قرآن کا انکار، آپ اپنے ضمیر کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دے کے پیدا کیا اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کم تول کے دے کوئی تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ آپ اس کا ترازو چیک کریں گے؟ تو پھر یہی چوری تجارت میں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کم تول کے دے رہے ہیں؟ کوئی دوسرا شخص رانگ سائڈ آ کے آپ کی گاڑی کو ٹکر دے تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کیوں رانگ سائڈ گاڑی چلا رہے ہیں؟ آپ کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں، خالہ، پھوپھی، رشتہ دار کسی بھی عورت کو کوئی بری نظر سے دیکھے، چھیڑے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ تھیٹر میں اپنی خواتین کے ساتھ فلم دیکھنے جاتے ہیں، کوئی گھورا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ اکیلے جاتے ہیں آپ کیوں گھور رہے ہیں دوسروں کو؟ جب کوئی آپ کی خواتین کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کیوں زنا کر رہے ہیں جا کے؟ جب اپنے بھائی کا رشتہ کسی ایسی لڑکی سے ہو رہا ہے جو پہلے فاحشہ کا کام کرتی تھی، جو پہلے پروسٹیٹیوٹ تھی، جو آوارہ تھی، کلب میں ڈانس کرتی تھی، کسی جگہ گانا گاتی تھی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آوارہ عورت ہے۔ کیسے پتہ چلا آوارہ عورت ہے؟ کیونکہ اس پروسٹیٹیوٹ کے پاس آپ جا چکے ہیں۔ اگر آپ کے اندر شرافت کا ایک خطرہ خون کا ہوتا، ایک ذرہ برابر تن کا آپ کے اندر ایمان کا ہوتا، تو آپ یہ کہتے کہ ذرا اس کو یہاں لاؤ، میں اس سے بات کروں، تمہارے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے، کیا تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے؟ کیا تم سدھر گئی ہو؟ کیا تم نے یہ قسم کھا لیا ہے کہ میں برے کام نہیں کروں گی؟
تو تمہاری پریورٹی تمام دنیا کی عورتوں سے زیادہ ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم کسی کو برائیوں اور گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان کو برائیوں سے بچا کے نکالنا ہے۔ ہم تو تمہیں قبول کریں گے۔ یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آپ کا اگر کوئی قتل کرنے آئے تو آپ کو برا لگے گا، اور آپ کسی کا بھی قتل کر دیں یا کروا دیں پیسے دے کے، یہ انسانیت ہے۔ کہیں آپ کو ابھی ڈھونڈنے کی، کہیں قرآن کی کوئی آیت سنایا میں نے اب تک اس بارے میں؟ میں تو آپ کو قرآن سے میچ کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو جو ہے کوئی غلط آپ کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کسی کے آگے، گھر کے آگے لے جا کے غلط گاڑی پارک کر رہے ہیں۔ کوئی بے حیائی کا کوئی کام کرے، کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی شراب پی کے آئے، کوئی آپ کے رشتہ داروں میں جوا کھیلے، آپ کا داماد ہے، آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کے خاندان کا کوئی داماد آ گیا ہے، وہ اگر برائی کرے، یا آپ کی بیٹی کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ جواری ہے۔ آپ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شراب کیوں پی رہے ہیں؟ ارے وہ تو آوارہ ہے، وہاں پان شاپ پہ کھڑے رہ کے سگریٹ پیتے رہتا اور گٹکے کھاتے رہتا۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن کی پوری لسٹ نکال لیجئے، یا پہلے اپنی لسٹ بنا لیجئے، مجھے کون سی چیزیں بری لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمپل الفاظ میں قرآن میں بتایا ہے کہ طیبات حلال ہے، خبائث حرام ہے کھانے میں۔ آپ کا ضمیر جانتا ہے کہ یہ طیب ہے یا خبیث ہے۔ خنزیر کا گوشت لا کے رکھیں گے، آپ کھائیں گے؟ ایک معصوم بچہ جو پیٹ میں مر چکا ہے، اس کو اگر آپ کو پلیٹ میں کوئی سجا کے دے، کھائیں گے آپ؟ دیکھیے لوگ کھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ضمیر کو، قد خواب من دساہا میں ہیں وہ لوگ، قد افلح من زکا نہیں ہے، قد خواب من دساہا میں، ونفس وما سواہا الہمہا فجورہا وتقواہا۔ انہوں نے اپنے ضمیر کو مار دیا۔ یہ آپ کیسے ممکن سمجھتے ہیں کہ آپ لاٹری کا کوئی ٹکٹ خریدیں، کہ آپ 500 روپے کا ٹکٹ خریدیں اور آپ کو 5 لاکھ روپے مل جائیں؟ تو باقی کے لوگوں کا کیا ہوگا صاحب، جنہوں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں؟ وہ بھی تو اسی امید میں دیے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ آپ جوا کھیلتے ہیں، آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے، کسی اور کا نقصان ہوتا ہے، اللہ نے حرام کر دیا۔ اگر آپ کا نقصان ہوا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جوئے میں ہارنے کے بعد؟ کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ مطلب آپ اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنائی ہوئی خلق کو بدلتا نہیں ہے، اور اگر آپ نے بدلنے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر اسلام کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنے نفس کے اوپر، اپنے ضمیر کے اوپر ایک پتھر رکھ رہے ہیں، پتھر، اس کو اڑا رہے ہیں۔ آپ بے ضمیر ہیں، اس کا مطلب اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو لعنت ملامت کرتے 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 وہ سسٹم کو آپ خراب کر لیتے ہیں۔ تو پہلے اپنا ضمیر تلاش کیجئے، اپنی عقل کا، اپنی چیزوں کا جائزہ لیجئے، پھر قرآن کی لسٹ بنا کے ایک ایک چیز کو میچ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کیوں کی ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے اے پیغمبر ان کو کہ اللہ نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہے۔ الفحش من ظاہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو جائے بے حیائی وہ بھی، اور جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی۔ والاثم حق تلفی، آپ برداشت کرتے ہی نہیں آپ کا حق مارا جائے، تو پھر آپ کیوں حق جو ہے لوگوں کا مارتے ہیں؟ آپ لائن میں آدھے گھنٹے سے کھڑے ہوئے، ایک شخص بیچ میں سے گھس کے آ جائے، کیا ہے یہ؟ حق تلفی نہیں ہے؟ آپ کسی کو غلط طریقے سے اوورٹیک کر رہے ہیں، حق تلفی نہیں ہے؟ آپ راستے میں تھوکتے ہیں، حق تلفی نہیں ہے؟ یہ راستہ چلنے کے لیے ہے، یہ راستہ صاف رہنا ہے، یہاں سے لوگ گزریں۔ آپ ڈیرا لگا کے دعوت کر رہے ہیں، آپ دیکھ چڑھا رہے ہیں نبی کے نام پہ، وہ بھی چھی 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 چھی۔ آپ گاڑی غلط پارک کر رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کس پہ احسان کر رہے ہیں آپ؟ پوری گلی کو آپ نے جام کر دیا ہے۔ وہاں اگر کسی کی موت ہو رہی ہے، وہاں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یہاں پر کسی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، کوئی عورت جو ہے وہاں پریگننٹ ہے، وہ گھر سے باہر نکل کے دیکھے تو آپ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں،
وہاں کیسے ایمبولینس آئے گی، کیسے آٹو رکشہ آئے گا، وہ عورت کیسے باہر جائے گی، کیا وہ نکل کے گلی کے نکڑ تک اس کو پیدل لے کے جایا جائے گا یا اٹھا کے لے کے جائیں گے؟ ایک بچہ ہے جو پری میچیورڈ ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بے ضمیر آدمی ہیں، انسانیت آپ کے اندر بالکل ختم ہو چکی ہے، آپ جانوروں سے بدتر ہیں، آپ اسفل سافلین ہیں، آپ ذلیل ہیں، آپ کمینے ہیں، آپ پتھر ہیں، آپ ایک حیوان ہیں، آپ ابلیس کی اولاد ہیں، آپ ابلیس کے چیلے ہیں. یہی کہہ سکتے ہیں. آپ کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو محمد الرسول اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ قرآن کے دشمن ہیں، آپ اسلام کے دشمن ہیں، آپ کافر ہیں، آپ منافق ہیں، آپ مشرک ہیں. جتنی گالیاں دے لو کم ہیں آپ کے لیے، اگر آپ کا یہ عمل ہے. ارے لعنت ہے یار ایسی قوم پہ جس کو چپل اتارنے کی تمیز نہیں ہے. ذرا جا کے کسی چرچ میں کسی مندر کے پاس دیکھیے، ذرا مسجد میں جا کے دیکھیے چپل اتارنے کا سسٹم. کیا مسجد کی کمیٹی کو اتنی شرم، اتنی حیا، اتنی عقل نہیں ہے کہ چپل اتارنے کا کوئی سسٹم بنائے؟ امام صاحب وہاں سے سلام پھیرتے آ کے کھڑے ہو جائیں جوتوں کے پاس، مؤذن صاحب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ باکس بنایا گیا ہے، یہ باکس میں آپ کو چپل رکھنا چاہیے، نیکسٹ ٹائم اپنا نمبر نوٹ کر لیجئے، وہاں ہر ڈبے میں ایک نمبر رکھ دیجئے، اتنی سی چٹ پہ یا اتنے سے اٹے پہ لکھ کے یا ایلومینیم کا بنا کے، کہ جیسا ہی آپ اس کے اندر چپل رکھیں گے وہ 36 نمبر 25 نمبر کا بلہ اپنے جیب میں رکھ لیجئے. اگر آپ کو اتنی بیوقوف ہیں آپ تو نمبر یاد نہیں رہتا تو وہ لیجئے، وہاں لکھا ہوا نمبر میچ کیجئے، وہ آپ کا جوتا، آپ کی چپل ہے، وہ پہن کے جائیے. اس طرح راستے میں مت ڈالیے. ان بھکاریوں، ان فقیروں کو باہر بٹھائیے، پہلے تو پیسے دیجئے مت ان کو. بڑے اپنے آپ کو بہت ترمخواہ سمجھتے، لا کے بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی. اور پھر بھیک تو اندر امام صاحب ہی پہلے تھے مانگ رہے تھے. جی ایک ضروری اعلان ہے مسجد کی تعمیر کے لیے. ارے لعنت ہے وہ محلے پہ، لعنت ہے وہ امام پہ، لعنت ہے اس کمیٹی کے اوپر جس کو بھیک مانگنا پڑے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. ایک رجسٹر نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہاں کتنے مصلی پابندی سے روز آتے ہیں، کتنے مصلی فجر کے ہیں، کتنے مصلی جمعے کے ہیں، اور کتنے مصلی جو ہے رمضان کے ہیں، کتنے مصلی عید کے دن کے ہیں. آپ کے پاس کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. کیا بتاؤں میں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. فطرت کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کے مطابق یہ دین بنایا ہے. پہلے فطرت میں دیکھیے، پھر قرآن میں چیک کیجیے. اگر قرآن میں کوئی بات ایسی ہے جو آپ کی فطرت اس کے خلاف جا رہی ہے تو ترجمہ چیک کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، یہ سب ٹھیک ہو جائے تو اپنی فطرت کو بدلیے. یعنی آپ کی فطرت میں کوئی نہ کوئی خلل اندازی ہوئی ہے، آپ نے غلط بات کو غلط طریقے سے لے لیا ہے، کسی شیطان نے آپ کے دماغ میں فطور ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے. السلام علیکم.